بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ پاکستان کے اندر آج سپریم کورٹ کے ایک جج نے استعفیٰ دیا ہے اور اس استعفے کو لے کے مختلف آراء ہیں۔ مثلاً بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ استعفیٰ دیا ہے تو آپ نے اپنے اوپر لگنے والے الزامات کی توثیق کر دی ہے۔ بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ آپ کو سامنا کرنا چاہیے تھا۔ بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ آپ کو بہت ساری چیزوں کا اندازہ ہی نہیں ہے ان کے خلاف کیا کچھ ہو رہا تھا، اور اصل میں جس طرح سے ان کے خلاف ایک پلان تھا وہ پلان کا ان کو اندازہ ہو گیا تھا، انہوں نے وقت سے پہلے اس پلان کو ناکام بنایا تو کہ ان کو نکالنے کا فیصلہ ہو چکا تھا، نکالنا ہے تو کہا ٹھیک ہے میں کم از کم اس تضحیق یا تذلیل کا حصہ نہیں بننا چاہتا، تو وہ باعزت طریقے سے نکلے اور چلے گئے۔ اب اس میں وہ یہ لوگ تجزیہ یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے آج اپنی سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر جو کچھ چل رہا تھا وہاں پہ مفصل جواب جمع کرایا۔ اس کا مطلب ہے ان کے پاس جواب تھا، اپنا دفاع موجود تھا، لیکن چونکہ کچھ اور پلان تھا اس پلان کو انہوں نے ناکام بنایا، یہ اپنی جگہ کے اوپر۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا آج پاکستان کے اندر ایک نیا دروازہ کھول دیا گیا ہے۔ اب پاکستان کی عدلیہ کا پیغام بڑا واضح ہوگا کہ آپ ہمارے ساتھ چلے، نہیں چلیں گے تو ہم آپ کے ساتھ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی والا حال کریں گے۔ وہ کیا ہے؟ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا سب سے بڑا جرم جو حالیہ چند مہینوں میں ہم نے دیکھا ہے وہ الیکشن کا نوٹ تھا جو پنجاب اور خیبر پختونخوا سے متعلق تھا۔ اس کے بعد مسلسل ان کے بارے میں تضحیق آمیز قسم کے جو ہیں وہ کلمات استعمال کیے گئے، جلسوں میں ان کی تصویریں دکھائی گئیں، کیا کچھ جو ہے وہ نہیں ہوا۔ اب بہت سارے لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کی بھی خواہش تھی کہ مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف کارروائی ہو، لیکن اب اس سے اگلی خبر ہے۔ میں آپ کو دلچسپ معاملہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے چیف جسٹس نہیں بننا تھا۔ یعنی بہت سارے ججز آتے ہیں نا، تو چونکہ سپریم کورٹ میں یہ اصول طے ہو چکا ہے کہ سینیورٹی کی بنیاد کے اوپر چیف جسٹس بنتا ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس طرح آپ نے قاضی فائز عیسیٰ کے معاملے میں دیکھا کہ بندیال صاحب ریٹائر ہوئے تو اس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئے، درمیان میں جسٹس طارق مسعود سینئر جج ہیں لیکن انہوں نے اگلے چیف جسٹس کے ٹینیور سے پہلے ہی ریٹائر ہو جانا ہے، سو وہ چیف جسٹس نہیں بنیں گے۔ اب مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو ہیں انہوں نے چیف جسٹس نہیں بننا تھا۔ اگر انہوں نے چیف جسٹس نہیں بننا تھا تو اتنی ان کے خلاف یہ سب کچھ ہوا ہے اور ان کو استعفیٰ دینا پڑا یا جو بھی ہوا۔ اب اس کے بعد اگلا نمبر لگ گیا ہے اور اگلا نمبر بہت دلچسپ ہے۔ میں اس حوالے سے اگلی خبر دینے سے پہلے آپ کو جو سینئر صحافی ہیں ان کی زبانی آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر میں آپ کو اگلی کہانی اس کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ اور سید سمر عباس کہتے ہیں کہ جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے بعد اگلا نمبر جسٹس اعجاز الاحسن کا لگنے والا ہے۔ انہیں چیف جسٹس بننے سے روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جائے گا۔ جسٹس اعجاز الاحسن جو ہیں وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بعد چیف جسٹس بنیں گے، اور اگر یہ جو پلان ہے اس کے مطابق پھر جو اس وقت ہمیں سمجھ آ رہا ہے، نواز شریف کو وزیر اعظم بنانا ہے نا، آپ نے زبردستی بنانا ہے، ہر صورت بنانا ہے، قوم کا فیصلہ ہے یا نہیں ہے، زبردستی قوم کے اوپر بٹھا کے بتانا ہے کہ وزیر اعظم قوم نہیں بناتی، وزیر اعظم جو ہے پاکستان کے اندر چند طاقتور لوگ ہیں وہ بناتے ہیں اور وہ فیصلہ کرتے ہیں، قوم کو میٹر نہیں کرتی۔ تو اب نواز شریف جو ہیں وہ وزیر اعظم ہوں اور ان کے سامنے جسٹس اعجاز الاحسن چیف جسٹس ہوں تو کیا ہوگا؟ اب تھوڑا عرصہ پہلے جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف شکایات آئیں سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر، جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف بھی آئیں، تو سپریم جوڈیشل کونسل نے ان درخواستوں کو خارج کر دیا۔ اب میں اس حوالے سے آپ کو بتا دیتا ہوں، اب چونکہ معاملہ تھوڑا ایک اور کے اندر چلا گیا، آج ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے اور پاکستان کے اندر جب ایک دروازہ کھلتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ اس چیز کو لے کے یوں سمجھ لیجئے کہ اب یہ چیزیں تسلسل کے ساتھ ہوں گی۔ اور جسٹس اعجاز الاحسن کا ایک جرم اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں پاکستان کے اندر فوجی عدالتوں سے متعلق ایک فیصلہ ہوا تھا جس میں فوجی عدالتوں کو کالعدم قرار دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ وہاں پہ سیویلینز کا ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد جو آرمی ایکٹ کی دفعات ہیں
ان کو بھی کالعدم قرار دیا گیا تھا۔ اب وہ جو 5 رکنی بینچ تھا، اس بینچ نے آج تفصیلی فیصلہ بھی جاری کر دیا ہے جو جسٹس منیب اختر صاحب نے لکھا ہے، اور اس میں بھی بڑا دلچسپ آج پہلو ہمیں دیکھنے کو ملا۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے جسٹس جو کیا ان کو کہتے ہیں جسٹس منیب اختر نے یہ جو فیصلہ لکھا ہے 125 صفحات کے اوپر مشتمل ہے، انہوں نے جس جملے سے آغاز کی ہے لارڈ ایٹکن کے 1941 کے جملے سے کی ہے، اور کہا ہے، انہوں نے اپنی مشہور زمانہ تقریر میں کہا تھا کہ برطانیہ میں جب بدترین جنگ تھی اس جنگ میں بھی قوانین خاموش نہیں تھے، اور برطانیہ میں بدترین جنگ میں بھی قوانین وہی تھے جو حالت امن کے اندر تھے۔ اب اس حوالے سے جسٹس جو یحییٰ آفریدی ہیں ان کا اختلافی نوٹ بھی اس کا حصہ ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک لارجر بینچ کو سننا چاہیے تھا، چونکہ 5 رکنی بینچ کا آلریڈی فیصلہ موجود تھا، تو 5 کی بجائے اس کو جو 21ویں یعنی ترمیم کے بعد 9 رکنی بینچ سنتا تو ذرا بہتر ہوتا۔ وہ 50 سال قبل ایک فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے بتاتے ہیں اور اس کے اصول کا انہوں نے ذکر کیا، خیر وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے۔ آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے لکھا اپنے فیصلے کے اندر، جو انہوں نے نوٹ لکھا ہے کہ 9 مئی ملزمان کا سول عدالتوں میں قانون کے مطابق ٹرائل ہونا چاہیے، ایسے کوئی شواہد نہیں ملے کہ مظاہرین نے دفاع پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہو۔ اب یہ فیصلہ جو ہے میرا خیال ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں ان کو لے کے شاید ایک ان کے حوالے سے بھی یہ ہوگا کہ آخر یہ کیسے ہو